تمہار باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صل على محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سامعین محترم، یہ ہے سلسلے کی 8ویں تقریر. ہمارے پاس 2 دن اور ہیں. جیسے کہ عرض کیا جا چکا، ایک مرتبہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ایک ایسی صورت یعنی ادارے کو بصورت زحمت پیش آئی، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. 40 کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس جمعرات کا دن ہے. اب اگر فوری طور پہ اگر میں یہ کہہ سکوں کہ اگر ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے کہیں کوئی اشتباہ ہے تو بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس یہی وقت ہے میں سمجھتا ہوں، اور اسی وقت پر یہ ہم انتہائی مجلس کریں گے انشاءاللہ. اصولی طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اصولی طور پہ ادارہ تو بہرحال بہت ذمہ دار ادارہ ہے. قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو جب کبھی اس مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے بزرگ احباب نے سنا ہے تو اس مجلس کو، یعنی کون سی مجلس کو، 40 کے دن رات کی مجلس، 20 سفر کو جو رات میں مجلس ہوتی ہے پورا دن گزارنے کے بعد، اس کو انہوں نے ہمیشہ ایک عنوان دیا ہے، اور عنوان ہے شام وطن. 20 سفر کی مجلس کو، کیونکہ وہاں پر یعنی شب 40 میں صبح 40 کی جو ہوتی ہے وہاں پہ یہ مجالس کا سلسلہ، اگر یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں اور وہ بہتر جانتے ہوں، اور میں یقیناً وہ جانتے ہیں، ان کی نگاہ ہوگی، یادداشت بھی ہوگی کہ 19 سفر کی صبح سے مجالس کا سلسلہ وہاں پر قائم ہو جاتا تھا، اور اس کو واپسی اہل حرم در مدینہ کہا جاتا تھا. 19 سفر کی صبح. اب 19 سفر کی صبح کا مطلب یہ ہوا کہ متصل بعد نماز صبح جو مجلس ہوا کرتی تھی، وہ ہمارے پاس اہل حیدرآباد کی جانب سے جو گروہ جعفری کے نام سے جانے جاتے ہیں، انجمن حسینیہ ایرانیان میں ہوا کرتی تھی، اور وہ تقریر باقاعدگی سے 19 سفر کی صبح، یعنی گویا اب سلسلہ اگر 40 کا قائم ہو رہا ہے تو وہ 19 کی صبح سے ہوتا ہوا شب 20، اور پھر اس کے بعد 20 کا پورا دن. اور ظاہر ہے کہ 20 سفر کی تقریر تو آپ کو معلوم ہے کہ چہلم کی تقریر یعنی نشتر پارک کی تقریر ہوتی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سلسلہ آزاداری کا اور دیگر سلسلے. اس میں اشتباہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا ایک مسلسل عمل ہے جو کہ برسا برس سے جاری ہے. یہ عشرہ 40 کا عشرہ 19 سفر کو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی 20 سفر کو ہے. ہاں، اب اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. اب ٹائم مینجمنٹ ایک ایشو بنتا ہے. ظاہر ہے کہ خاص طور پہ اب کل کا دن، یعنی کل کی رات کی مجلس جو 19 سفر کی مجلس ہے، جو شب 40 کی کہلائے گی، پھر ظاہر ہے کہ یوم 40 گزر رہا ہے تو پھر وہ 20 سفر کی مجلس کہلائے گی. تو وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو ایک ذرا سی زحمت کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں اور احباب ہیں وہ پہلے سے رجوع کر لیں، بتا دیں. اس میں یہ دیکھ لیں گے کہ کس کو کیسے یعنی اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. دل تو سب ہی کا چاہتا ہے، کیوں نہیں چاہے گا دل. ظاہر ہے یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جہاں انسان چاہتا ہے کسی طرح سے ہماری بھی حاضری لگ جائے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن
وقت پر نظر اگر آپ ڈالیں اور وقت کو آپ سامنے رکھیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ذرا سا ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ کے لیے، تو پہلے سے درخواست کر لیجئے. اور اس کے بعد میری جہاں تک تقریر کا تعلق ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ یہاں پر سمجھتا ہوں کہ جو آپ جس تندہی سے آپ سنتے ہیں اور جتنی آپ کی سماعت کا معاملہ ہے اور جس حد تک آپ پذیرائی فرماتے ہیں، میں یقین جانیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید آپ ہیں جو مجھ سے یہ 60 منٹ لے لیتے ہیں، ورنہ میری طبیعت 60 منٹ کی نہیں ہے. میں 50 منٹ 45 منٹ پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ مجھ میں نہ طاقت ہے نہ ہمت. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ علم ہی نہیں ہے. دوسری وجہ آپ کو بتاؤں کہ دوسری وجہ یہ کہ میرے پاس مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے مجھے نہیں معلوم یہ مجھ تک یہ آرٹ شاید آرٹیکولیشن کے ساتھ نہیں آیا اوریشن میں کہ جس کے اندر کب رکا جاتا ہے، کب داد لی جاتی ہے، کب فریاد کی جاتی ہے، کب اپنے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے. مجھے نہیں آتا، یقین جانیے مجھے نہیں آتا. مجھے کچھ نہیں پتا کہ کب رکنا ہے. میں بالکل یعنی اسپونٹینٹی کا عالم یا امپرومپٹو کہہ لیجئے، ایکسٹمپور کہہ لیجئے، کہ جس میں میری طبیعت مزاج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جیسے ہوتی ہے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کو چونکہ پیمانہ چھلک رہا ہے تو جلدی جلدی وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات پہنچ جائے. تو طالب علم ہوں میں اپنے طور پر، اور میں اس کو اسی طرح سے چیزوں کو پہنچاتا ہوں. برداشت کرنا آپ کا کام ہے. اگر اس سلسلے میں کبھی کوئی آپ یہ محسوس کریں کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، کہیں کوئی کجی بات میں آپ کو نظر آ گئی، کہیں کسی طور پر آپ نے کہا کہ کہیں بہل ہو گئی، بھول ہو گئی، تو آپ اس کو معاف فرمائیے اور آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ اس پر ایک نگران اور نگہبان کا کردار ادا کیجئے اور یہ کہیے بچوں سے اگر کہیں کوئی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے. اس میں کسی صورت بھی ہم نہیں چاہیں گے، میں کم از کم نہیں چاہوں گا اپنی حد تک کہ کہیں ایسا محسوس ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ حتمی ہے، بس وہی کہہ دی گئی. نہیں، اشتباہات پیدا ہوتے ہیں. بھائی قرآن کے تعلق سے دیکھیے، جہاں محکمات رکھے ہیں وہاں متشابہات رکھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کے تعلق سے ہے. اب جب قرآن کے تعلق سے ہے تو اس میں کیا کر رہا ہے قرآن؟ آپ کی تعلیم کیا کر رہا ہے؟ اس میں تہذیب کیا قائم کر رہا ہے؟ وہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر متشابہات کو انکاؤنٹر کر رہے ہو تو ان متشابہات کو انکاؤنٹر کرتے ہوئے ایمبیگوٹی کے سٹیج یا لیول پر نہ لے جاؤ، بلکہ اس کو پھیر دو کہ تمہارے پاس فنڈامنٹلز کیا ہیں، یعنی محکمات کیا ہیں، پرنسپلز کی طرف پھیر دو. اس لفظ کا عجیب آپ سے عرض کروں، بات آ رہی ہے اور ظاہر مستحضر ہے میرے حافظے میں کہ متشابہات کا ترجمہ اچھوں نے ایمبیگوٹیز کے نام سے کیا ہے. اب ایمبیگوٹیز کا فوری ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں آتا سوائے اس کے کہ ابہام ہے. قرآن ابہام نہیں پیدا کرتا. قرآن ابہام نہیں پیدا. اگر کسی شے کے ساتھ مشابہ ہو رہی ہے اور نتیجے میں عقل کے حوالے وہ فکر کر کے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تشابہ کی صورت میں تم محکمات کی طرف لے جاؤ، تو اس میں ایمبیگوٹی کی نہ گفتگو ہے، نہ اس کی اپروچ میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایمبیگوس اپروچ ہے. اس لیے کہ جب بات ایمبیگوٹی کی یا ایمبیگوسنس کی آتی ہے تو پھر یقین جانیے انسانی فکر بہت آگے جا کے اس کو ایبسرڈیٹی کی طرف لے جاتی ہے. ہم قرآن کے تعلق سے یہ کہہ نہیں سکتے، یہ توہین قرآن ہے، یہ تذلیل قرآن ہے. تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھ لیں. ہماری گفتگو میں اگر کہیں آپ کو ایسی کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو آپ فوراً اس کو فنڈامنٹلز کی طرف پھیر لیجئے تاکہ میری بھی منزل آسان ہو جائے. کسی بچے کو اگر کوئی فکر ایسی اختیار کرنی ہے کہ جس سے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. حب محمد و آل محمد کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں معلوم دل ہے کہ اب بھی مطمئن نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید اس میں عمومی فکر جو شاید مطالبہ کرتی ہے یا تقاضا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ بات آسان فہم ہو، اطمینان سے ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آسان ہی ہونی چاہیے اور تفہیم کے لیے بھی اس کو عام فہم ہونا چاہیے. مگر پھر میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ چونکہ میری اپنی اپروچ بڑی اسٹوڈیس ہوتی ہے تو میں اس میں یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی کم از کم 50 منٹ کی تقریر میں ایک بات تو نہیں کوئی بچے کو ملے، جب وہ اٹھے تو ایک نئی بات لے کے اٹھے. آپ
سب بہتر جانتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ فلسفی آف لو کیا ہے, اور اسپیشلی جب یہ لو کا لفظ آیا اور اس کی نسبت محمد و آل محمد سے ہو گئی, تو کیا میں آپ کو بتاؤں گا, کیا میں آپ کو سمجھاؤں گا, کیا میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میری تقلید کیجئے, کیا میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میری تاسی کیجئے, کیا میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ آپ میری پیروی کیجئے؟ نہیں. عجیب بات ہے آپ سے کر رہا ہوں, جیسے توحید میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے, ویسے محمد و آل محمد کی محبت دل میں گھر کرنے کے لیے کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ بات کو یاد رکھیے. کچھ عجیب سبجیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں کہ وہ آپ کے واردات قلبی کا نتیجہ ہوتے ہیں. اب اس میں ایک شرط ہے, کچھ شرائط کے ساتھ ہے, اور ظاہر وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جس کو شاید آپ محبت سمجھتے ہو وہ شاید محبت نہ ہو. دیکھیے نا, ہر شے کی اپنی ایک تعریف ہے, اس تعریف کی روشنی میں توصیف ہے. اور غور سے سنیے میری بات کو, ہر شے کی ایک تعریف ہے, اس تعریف کے نتیجے میں اس کی توصیف ہے. یعنی تعریف ہے, پریس کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ پریس کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ اس پریس کے نتیجے میں جس کی تعریف کی گئی ہے وہ نمایاں تو ہو. اگر وہ نمایاں ہی نہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ تعریف ہو رہی ہے, چلیے میں مثال دے دیتا ہوں. آج کے دور میں جس کو آپ فضائل سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں, ضروری نہیں وہ آپ کا جذبہ تو ہوگا عقیدت کی روشنی میں, مگر پھر وہی بات ہے کہ فضائل وہ فضائل کہ جو سرکار رسالت مآب نے بیان کر دیے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معین فضائل ہیں, فضائل معین فضائل ہیں. ہمارے پاس ایک معاملہ جو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے, وہ اس کو میں ڈسکس کر دینا چاہتا ہوں آج. ایک بات تو یہ کہ کبھی کبھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, اس کو بھی آپ فضائل کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. اس کو بالکل ایسے لے لیجئے جیسے مصائب. مصائب پڑھتے ہوئے بہت سے خطبہ کو میں نے دیکھا ہے, بہت سے خطبہ کو میں نے دیکھا, اتنا غور سے اگر نہیں سنا بھی ہے تو مگر جہاں سننے کی ضرورت ہوئی وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر گویا اپنی رائے کو شامل کر لیا, اپنے جذبہ عقیدت کو شامل کر لیا. کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے, مگر آپ کے وفور جذبات کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مصائب بیان کر دیے. وہ بعض دفعہ تکلیف دہ صورتیں ہو جاتی ہیں, اور تکلیف دہ صورتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو خود حیرانی ہو جاتی ہے اور پھر سوال قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا, کیا ایسا بھی ہوا تھا, ہم نے کبھی نہیں سنا. یہ گفتگو اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ کتاب سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ اپنے جذبے کو داخل کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ کے بڑوں نے آپ سے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ دیکھو معاملہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے, ان کے فضائل بھی معین ہیں, ان کے مصائب بھی کتابوں میں موجود ہیں. آپ کو پڑھنا ہے بعین ہی پڑھ دیجئے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کروں, فضائل کے معنی کیا ہے؟ فضائل کے معنی یہ ہے کہ ہر فضیلت بصورت حدیث ہے, ہر فضیلت بصورت حدیث ہے. یہ تو طے بات ہے نا, یہ خود کتنی بڑی بات آپ سے میں عرض کر رہا ہوں. یعنی دنیا کو نصیب نہیں ہے بات یہ جو میں یعنی ان کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں جن کو آپ اہل بیت کہتے ہیں, جن کو آپ آل محمد کہتے ہیں. کسی کی فضیلت کو حدیث کی سند نہیں ملی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم بیان کر رہا ہے کہ ان کا فضل کیا ہے, معصوم یہ طے کر رہا ہے کہ فضیلت کیا ہے. آپ کا کام اس کی دہرائی ہے. تو عجیب بات آپ سے عرض یہ کروں کہ جیسے ہی آپ نے کہا نقل فضیلت تو صحیح معنی میں نقل حدیث ہے. اور جب آپ نقل حدیث کرتے ہیں تو علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے نقل حدیث بھی بصورت سند ہے, یعنی جس کے لیے اجازے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کا مسلک ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. ہم ایسے یہاں تک نہیں آئے کہ کسی نے کبھی بھی کچھ بھی بیان کر دیا اس کو ہم نے کہا بس یہ فضیلت ہو گئی. نہیں, ہمارے پاس محتاجی ہے ہی نہیں اس طرح کی, ہے ہی نہیں. ہمارے پاس سند جب تک نہ ہو, آپ کہیں سند معصوم کی ہے, ارے چھوڑ دیجئے بھائی, معصوم کی سند کے بعد بھی رکنا ہے, راوی بتاؤ کون ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں, یعنی اس کا مطلب ٹیئرز ہیں,
وہ ٹیئرز ہیں. ٹیئرز سے مطلب یہ کہ کتنے لیولز کو طے کرنے کے بعد آپ تک ایک فضیلت پہنچی ہے. 1400 برس گزرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ جو فضائل ہیں نا جو موجود ہیں یہ معجزہ ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ روکنے کی کوشش گئی, مقابلے کا یہ عالم تھا باقاعدگی سے کہ جہاں پر ان کے مقابلے پہ اوروں کی نہیں غیروں کے فضائل کو نقل کرنے کے لیے کہا گیا اتنا مال لے لو, اتنے درم لے لو, اتنے دینار لے لو, مگر ایک فضیلت لکھ دو, ایک. یہاں آپ کے سامنے فضائل کے فضائل موجود ہیں, فضیلتوں کی فضیلتیں موجود ہیں. خدا شاہد ہے, کرم ہے, مالک کا کرم ہے, پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو کن ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا تعلق کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, جو بار بار میں کہتا ہوں نا آپ کا اپنا مرتبہ کیا ہے. کبھی سوچئے اس کو اور اس کے بعد ذرا سا اپنے ذہن کو پہنچائیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یہ وہ منازل ہیں کہ جہاں پر معین فضائل ہیں, یہ وہ منازل ہیں کہ جہاں پر مصائب طے شدہ ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ انسان یقیناً قطع کا پتلا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ محبت بھی ہے, انسیت بھی ہے, لگن بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ عقیدت تو ہے ہی ہمیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایسی بری بات کیا ہے. بری بات کچھ نہیں ہے, بری بات کچھ نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ اپنے نفس کو داخل کر دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر پائیں گے, یہ ایک ایشو بن جاتا ہے. کسی بھی فضیلت کے تعلق پہ رسول کی حدیث بیان کر دیجئے, آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, یہ حدیث ہے نا آپ کے سامنے, انا وعلی من نور واحد, ہے نا حدیث. سمجھ میں نہیں آتی کسی غیر کے, اس سے کہیے والسلام, تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, مگر یہ رسول کی حدیث ہے. مگر جیسے ہی آپ نے اپنے الفاظ کو شامل کیا اس میں, یہ سمجھ کے کہ یہ تو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں, یہ تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے ایسے موقع پر کہ پھر پوچھنے والا آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے. چونکہ وضع کردہ ہو جاتی ہے بات تو پھر موضوع بات کو, موضوع یعنی وضع جس کو کہتے ہیں بنائی ہوئی بات کو پھر ڈیفینڈ کرنا وہ بہت مشکل ہے. اور ہمارے پاس, میں عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں, پھر بات کر رہا ہوں, اپنی فنڈامنٹل عقائد کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس کسی نے ہمیں, نہ میرے گھر میں نہ آپ کے گھر میں کسی نے تعلیم دی ہے کہ دیکھو اگر کوئی تم سے حدیث پر آرگیو کرو تو تم اس سے بحث نہیں. ہمارے پاس بحث نہیں ہے, ہم نے پریزنٹ کر دیا, آپ کو لینا ہے لے لیجئے, نہیں لینا ہے مت لیجئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کسی کے سامنے آپ رکھ دیں, آپ بحث نہیں کرتے قرآن کے اوپر کہ اس سے مراد یہ, ہمیں بحث نہیں کرنا ہے. یہ وہ فضیلت ہے جو کہ سرکار رسالت مآب نے بیان کر دی ہے, بس اس سے زیادہ ہم کو نہیں معلوم. اپنے موقف پر, اپنے موقف پہ ڈٹ جائیے. یہاں سے موقف معلوم ہوگا, آپ کہیں گے یہ ہمارا موقف ہے. اب یہ حدیث نہیں ہوئی, اب حدیث نے آپ کو ایک درجہ بلند کر دیا. وہی حدیث جو تھی جو رسول کے یعنی دہن مبارک سے چلی, آپ تک پہنچتے پہنچتے حدیث نے رخ اختیار کیا کہ اب آپ کا موقف بن گیا. یعنی موقف کا یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, وہ اسٹینڈ پوائنٹ ہے آپ کا, وہ آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہلتے نہیں وہاں سے, اب آپ کھڑے ہو گئے. حسین منی وانا من الحسین, یہ حدیث ہے مگر آج میرا یہ موقف ہے, یہ میرا موقف ہے. حدیث نے سفر کیا ٹائم میں اور اس کے بعد یقیناً قول رسول ہے, مگر ٹائم میں سفر کرنے کے بعد اس حدیث نے اپنے رخ کو بدل کے بتا دیا کہ قیامت تک اب یہ موقف ہے ہمارا, یہ ہمارا موقف ہے, ہم اس پر باقی ہیں, ہم اس پر کھڑے. حسین منی وانا من الحسین, اس لیے کہ اب یہ موقف ہے, ڈٹ جائیے اس موقف پر, نہیں مر جائیے اس موقف پر. حدیث ہے نا, کسی کی بات ہے, اس بات کو ہم اعتبار نہیں دے رہے ہیں, اعتبار دینے والا وہ ہے. ہم اس بات کو نہ معتبر کر سکتے ہیں نہیں, مگر ہم اختیار تو کر سکتے ہیں نا اس کو. اور اختیار جب کرتے ہیں تو کیسے اختیار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا یہ موقف ہے. علی باب مدینہ علم ہے, یہ موقف ہے میرا, میں کسی کو نہیں جانتا اور میں کسی سے تحصیل علم نہیں کرتا,
میں کسی کو چھت کھڑکی بنیاد نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ قول ہے، اب یہ قول رسول کا ہے اور یہ میرا موقف ہے. یعنی موقف کا مطلب اب تمہاری زندگی اس کے گرد ہے، یعنی اب آپ کی زندگی کا مدار یہ بن گیا. جہاں زندگی کا مدار بن جائے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن جہاں مدار ہی نہ بنائے زندگی کا تو وہ کیسے ذمہ دار؟ یہ عجیب ایک سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آ جائیے ذرا سا آگے اور بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاملہ ہے حب کا. بے شک حب کا ہے. حب ہے کیا؟ آپ سے اگر آج پوچھا جائے کہ بتائیے حب، تو آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حب جس کو آپ محبت کہتے ہیں، محبت ہمیشہ یاد رکھیے تمنائی ہوتی ہے طلب کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی محبت میں طلب ہے، اس کا تقاضا طلب ہے. تھوڑا سا آج ہم اس کو 2 دن کی تقریریں اور رہ جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی. تقاضا محبت طلب ہے، اور جب طلب ذرا سا آگے سفر کرے تو وہ متقاضی ہوتی ہے کہ تجلی ہو، اور جب تجلی کی منزل پہ آپ آ جائیں تو پھر وہ تجلی 2 راہوں پہ لے جاتی ہے. ایک راہ تعلی کی بنے گی، ایک راہ تسلی کی بنے گی. دونوں باتوں کو یاد رکھیے، اس پورے سلسلے کو یاد رکھیے. محبت کا تقاضا طلب ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے محبت. ظاہر ہے کیوں نہیں کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ مطلوب ہے نا کوئی. میں کسی کو چاہتا ہوں، مطلوب ہے میرا، نہیں اس طرح نہ سمجھیے، ممدوح ہے کوئی میرا. یعنی دیکھیے میں مداح، میرے پاس جو درمیان میں راستہ ہے وہ مدح کا راستہ ہے. میں مداح، راستہ مدح کا، پہنچنا ہے ممدوح تک. یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ہاں طلب ہے، میں طالب ہوں، مطلوب مجھے چاہیے، مجھے چاہیے. تو ہمیشہ یاد رکھیے محبت کا تقاضا طلب ہے، طلب میں چھپا ہے محبت کا تقاضا. طلب چاہیے، طلب، ضرورت. اچھا ضرورت ہے تو کیا کرے؟ پھر وہ ضرورت کیسے پوری ہو؟ دکھا تو جلوہ. طلب یعنی تمام نہیں پاتی جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ تجلی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی جلوہ تو دکھا، جلوہ تو دکھا، صورت تو دکھا. یعنی وہ اب کسک، وہ تڑپ، وہ لگن آپ کو لے جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جلوہ نمائی ہو جائے، کسی طرح سے اس کی تجلی ہو جائے، کسی طرح سے وہ ظاہر ہو جائے، کسی طرح سے وہ عیاں ہو جائے، کسی طرح سے وہ نہاں ہو جائے، کسی طرح پردے کے پیچھے سے نکل کے آ جائے. پورا عقیدہ آپ کا رکھا ہوا ہے، پورا عقیدہ رکھا ہے. محبت ہے، مگر محبت اگر طلب نہ ہو تو پھر تجلی کہاں سے ہوگی؟ بھئی آپ ہر دن اس مجلس نہیں، ہر مجلس کے بعد ایک زیارت پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اور آپ تعجیل کی دعا کر رہے ہیں. تعجیل، یہ تعجیل ہی تو طلب ہے، یہ تعجیل ہی تو طلب ہے. اس اجلت کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آ جائیے، بس بہت ہو گیا، آ جائیے بہت ہو گیا. یعنی تجلی. اب تجلی ہوئی تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے انسانی اب یہاں پر فطرت داخل ہو گئی، تجلی ہو گئی. یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو منہ نہیں کھولتے، نہیں معلوم کیا کیا دیکھتے ہیں. ایسے بیٹھے ہوں گے اس محفل میں، ضروری نہیں، ہم نے بھی یہی سنا ہے، کچھ دیکھ لیا خاموش رہو. ڈھنڈورا نہیں پیٹتے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اردو ہی کا محاورہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے. یعنی اس کو آپ بیان کرتے ہوئے نہیں پھرتے، آپ روک کے رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں. اس لیے روک کے رکھتے ہیں کہ بہت سو کے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے بات، تو آپ روک لیتے ہیں اس کا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیان نہ کرو، اس لیے کہ یہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. متحمل ہونے کا مطلب تحمل ہو، تحمل کا مطلب یہ کہ اٹھانے کی قوت ہے، اس کو اٹھانے. اب میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تو اس میں اٹھانے کی بھی سکت ہے، اٹھانے کی سکت نہیں، گویا حمل کی سکت نہیں، تحمل ہی نہیں. جب تحمل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے تذکرہ کیا کروں. تو لہذا ہم گفتگو نہیں کرتے. لیکن جہاں تجلی ہوتی ہے 2 صورتیں قائم ہو جاتی ہیں. ایک صورت کہ پیمانہ چھلک رہا ہے، تعلی، تعلی. اب بیان کرو، اب بیان کرو، اس کو بیان کرو، جس کو لفظ غلو کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا، لفظ تعلی کو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس شے نے آپ کو تسلی دے دی.
یعنی تسلی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بیان نہیں کر رہے ہیں مگر آپ وہ کیف میں ہیں، ایک مستی میں ہیں، ایک نشے میں ہیں، اس لیے کہ تجلی ہو چکی ہے۔ اور وہ کیف اور مستی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں آپ اب اپنے میں گم ہیں، آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں؟ یعنی محمد و آل محمد کا تذکرہ اگر آپ کرتے ہیں تو ایک تو صورت ہو گئی تعلی کی کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، اور ہم نے تو یوں بھی دیکھا اور ہم نے تو یوں بھی سنا اور ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوا۔ ایک طرف وہ پورا طبقہ ہے کہ جو یہ نہیں کہہ رہا، انہیں کہا فضیلت بھی طے شدہ ہے، کرامت بھی طے شدہ ہے، سب کچھ اپنے مقام پر ہے، مگر اطمینان بھی اتنا بھرپور اطمینان ہے کہ میرے بیان کرنے سے نہ وہاں اضافہ ہے نہ یہاں کمی ہے، گویا میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے میں شریک کیسے کسی اور کو کر لوں؟ یہ ہے اب دو رویے، اس میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ہم میں بھی ہیں ایسے، آپ میں بھی ہیں ایسے، ہر جگہ ایسے ہیں۔ تربیت میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی تربیت کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دو راستے کھل گئے، لیکن تسلی کہاں ہوئی؟ تسلی وہاں ہوئی جہاں پہ قرآن محور بن جائے تو وہاں تسلی ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن کے بغیر حب محمد و آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہاں پھر تعلی ہی تعلی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر میں تسلی ہے، اللہ کے ذکر میں طمانینت ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہی سکون ہے، بشرطے کہ سمجھو یہ انفرادی لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم گفتگو کو لے جانا چاہتے ہیں آپ کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے نہیں، یہ آپ کا علم ہے جو میرے کام آ رہا ہے، یہ آپ کا علم ہے۔ اور جب آپ کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ذکر الہی بن گیا۔ یعنی آپ نے تو افراد کا تذکرہ کیا، آپ نے تو فرد کا تذکرہ کیا، اور وہ تذکرے نے ایک پوری کیفیت کو بدل دیا ہے تب فطرت انسانی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظاہر ہیں، وہ مظاہر کس کے؟ اگر فطرت کہوں تو مشکل ہو جائے گی، لفظ ہے قدرت، لفظ ہے قدرت، کیونکہ جیسے ہی فطرت کہیں گے تو آپ نیچرسٹ ہو جائیں گے۔ مظاہر فطرت میں شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، بر بھی ہے، بحر بھی ہے، لیکن جہاں قدرت کی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا قدرت کے مظاہر میں یقیناً شمس ہے، یقیناً قمر ہے، اپنی جگہ ہے، مگر یہ پلٹ کے پھر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ شمس ہوگا مگر شمس کو پلٹانے والی قوت تو بتاؤ، یقیناً قمر ہوگا اس کو شک کرنے والی کیفیت تو بتاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقیناً قدرت کے مظاہر ہیں اپنے اپنے مقام پر۔ نظام شمسی قدرت کا مظہر ہے، مگر اس پر سپرلیٹو قوت ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جب کنٹرول کر رہی ہے تو آخر میں یہ دیکھا جائے گا یقیناً اپنے محور، اپنے مدار پہ چلنے والی چیز کو ایک مرتبہ اس کے محور سے پلٹانے والی کون سی چیز ہے تو وہ کوئی اور قوت نہیں ہے سوا علی ابن ابی طالب کے۔ اس کو لفظ قوت سے ڈیفائن مت کیجئے، قدرت سے ڈیفائن کر دیجئے۔ جب آپ نے لفظ قدرت رکھا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کی تقدیر کون بناتا ہے۔ بس یاد رکھیے شمس کی تقدیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، طلوع بھی ہے غروب بھی ہے، مگر اس کے مقدر میں ایک ایسا بھی دن تھا کہ جہاں پہ جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا ہو، جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا ہو، اور ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ اب رد شمس ہوگا، اور رد شمس کسی سے ممکن نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے نہ اس کے بعد کسی نے کیا ہے۔ جو سورج کی تقدیر کو بناتا ہو وہاں انسان اتنا پریشان کیوں ہے؟ انسان کیوں پریشان ہے؟ کاہے کے لیے پریشان ہے؟ کس لیے وہ پریشان ہے؟ کس لیے وہ حیران ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے سوچا ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں؟
ایسوں ہی کو ان کے ابو جد میں جب یہ کہا گیا کہ ہاں ایسے ہی کذالکا کے ساتھ ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، بالکل اسی طرح. دیکھیے عجیب ہے، یہ قرآن ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. اب کس طرح یہ جا کے قرآن سے پوچھو. ہم نے ایسے ہی کیا ہے، ایسا کرتے رہے، مگر جن کے لیے ہم کرتے ہیں نا انہی کے لیے کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ دکھا دیا، ملکوت کو دکھایا. ملکوت کس چیز کا نام ہے؟ اختیار ہے. اس کے اختیارات کو اس نے ریویل کیا کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار. اپنے اختیار کو ریویل کیا، اور یہ کہہ کے ریویل کیا کہ ہم بتائیں گے کہ کیا اختیار ہے. ہمارا اختیار کیا؟ ملکوت و سماوات عرض کو ہم نے بتا دیا، دکھا دیا. کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے. ارے چھوڑ دیجئے، یہ بات فقط یہاں کی نہیں ہے، آگے بڑھ جائیے. یہ تو ابراہیم ہے، یہ تو ابراہیم ہے، مگر جو فخر ابراہیم جس کو آنا ہے اس کے لیے اور بڑا انتظام کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. 15واں پارہ بھی شروع ہوا، 17واں سورہ بھی شروع ہوا بنی اسرائیل کہ ظاہر ہے کہ وہ تنزیہ کے قابل. سبحان الذی کون اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلم ایک رات میں، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر. فاردسٹ ماسک ترجمہ ہے اس کا. مسجد اقصی جیروسلم میں نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھیے، فاردسٹ ماسک. اور اس کے بعد الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے یہاں سے وہاں تک کے ماحول کو برکت دی. یہاں برکت کے معنی یہ کہ کائنات ہے کہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیلتی ہوئی کائنات میں ہم اس کو سفر کرا رہے ہیں. آج ایکسپلورر پہنچا نہیں ہے کسی بھی جگہ، مگر قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ، برکت کے معنی ہی پھیل جانے یا پھیلا دینے کے ہیں. آپ کہتے ہیں نا تھوڑا سا تبرک تھا، برکت ہوئی، سبوں نے اس کو لے لی. برکت کا مطلب اضافہ، برکت کا مطلب کمی نہیں، سکیڑنا نہیں، کم ہو جانا نہیں. ماحول ایسے جیسے کہ پھیلتا جا رہا ہو، پھیلتے. اب غور سے سنیے، سائنس کہہ رہا ہے ابھی تک کائنات رکی نہیں ہے، پھیل رہی ہے، مگر ایک ایسے کو سیر کرائی ہے کہ پھیلتی ہوئی کائنات کے دوسری جانب وہ جا چکا ہے. اور یہ کہنے والی قوت یہ کہہ رہی ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے پورے ماحول کو جو بڑھتا پھیلتا پھلتا پھولتا ماحول تھا، ہم نے اس کو دکھا دیا ہے. ہم نے اس کو لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں کو ہم نے اس پر کھول کے رکھ دیا، ہم نے اس کو بتا دیا، ہم نے اس کو ملاحظہ کروا دیا. ہم نے چاہا کہ وہ اس کو دیکھ لے. انہ هو السمیع البصیر. یہ دو صفتیں علماء نے کہا اس لیے رکھی گئیں. یہ سمیع کی صفت اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دعا کی سرکار رسالت مآب نے، جیسے کہ ابراہیم نے کہا تھا نا، ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار دکھا دے کہ تو کس طریقے سے اٹھاتا ہے، کس طریقے سے تو زندہ کرتا ہے. تحیی الموتى، جو موت کی آغوش میں ہوتے ہیں ان کو تو حیات کیسے دیتا ہے، دکھانے والے نے دکھا دیا. ظاہر ہے کیسے دکھایا، ایک سوال کر کے دکھایا. بس یہی کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا قالوا بلا ولکن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو جائے، دل کو طمانینت مل جائے، دل کو سکون مل
جائے دکھا دیا جو دکھانا تھا. یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے, دو صفتوں کو رکھ دیا کہ وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. آپ کے لیے کوئی گردان ہے, آپ کے لیے کوئی ریدمک پیٹرن ہے, یہ ریدمک پیٹرن نہیں ہے. دعا کی سرکار رسالت مآب نے, سننے والے نے اس کو سن لیا, وہ سمیع ہے. انگریزی میں ترجمہ سمیع کا ہے all hearing, هو السمیع, انہو هو السمیع البصیر. all hearing, all seeing. کوئی اور ترجمہ نہیں ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے کسی ٹرانسلیشن میں. وہ ہے all hearing, all seeing, یعنی اس نے ظاہر ہے اپنی صفت کو بتا دیا. اس نے سنا. کیا سنا؟ کب دعا کی تھی سرکار رسالت مآب نے؟ ہاں کی ہے. ایک سرکار رسالت مآب نے نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ دعا لکھی ہے, پروردگار اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. پروردگار تو ہے ہمارا مالک, تو ہے ہمارا مختار, ہم کو اشیاء کا علم اس کی اصل ماہیت کے ساتھ دے دے, اس کی اصلیت کا علم ہم کو عطا کر دے. سرکار رسالت مآب نے یہ دعا کی تھی, اللہم ارنا الاشیاء, جیسے ہیں موجودات, جیسے ہیں مخلوقات, ان کا علم ہمیں ویسے ہی دے دے. صحبت میں رہ کے نہیں پتا چلا رسول کو یہ کیسے رہیں گے. جانتے ہیں, ان کی اصل کو جانتے ہیں, ان کے نطفے کو جانتے ہیں, ان کے سلالے کو جانتے ہیں, ان کے جوہر کو جانتے ہیں, ان کے مخلوط نطفے سے واقف ہے کہ ان کا اثر قیامت تک کیسا رہے گا. بتانے کی رسول کو ضرورت نہیں ہے, وہ رحمت للعالمین کا کیفیت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی منزل پر ہے. اگر کسی کو چھوڑ رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ اس کو کسی طرح سے اس کے کوشچن نہیں کر سکتا ہے, مگر یہ عالمینی رحمت کا چونکہ نمائندہ بن رہا ہے. جانتے ہیں دعا ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی, پروردگار ان اشیاء کا علم اصلیت کی صورت میں مجھے عطا کر دے, جیسے اشیاء ہیں ویسے دکھا دے. بنی اسرائیل میں آواز آ گئی لنریہ من آیاتنا, ہم تمہیں دکھلائیں گے, اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ بنی اسرائیل میں نہیں. یاد رکھیے, حافظہ میرا یقیناً ساتھ دے رہا ہے, بنی اسرائیل مکی سورہ ہے, 50واں سورہ ہے ترتیب نزول میں, یوں 17واں سورہ ہے. اور اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھ جائیے, 39ویں سورے پہ جائیے, سورہ زمر کو دیکھیے کہ جہاں پر آپ کو اعلان یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور کرنے والی قوت اعلان کر رہی ہوگی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر یعنی ملائکہ عرش کے گرد کھڑے ہوں گے. اور جب ملائکہ عرش کے گرد کھڑے ہوں گے اور وہ ایک مرتبہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. یہاں آ کے یہ سورہ ختم ہوا کہ گویا وہاں پہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. تو وہاں پر ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی, الحمدللہ رب العالمین. آغاز کائنات الحمدللہ رب العالمین, اختتام کائنات الحمدللہ رب العالمین. یہ آواز ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ انکمپاس کرتی ہوئی ہے. حاشیے میں مولانا فرمان علی نے لکھ دیا, یہ وہ منزل ہے کہ جس کے لیے کہا کہ معراج پہ جب سرکار رسالت مآب گئے. 17واں سورہ میں نے بیان کیا, یہ دیکھیے سورہ زمر ہے 39واں سورہ, آخری آیت کا آخری ٹکڑا. ظاہر ہے کہ آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں فیصلے ہوں گے, جبکہ ملائکہ تسبیح کر رہے ہوں گے, اس کی حمد کی تسبیح ہو رہی ہوگی, عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو کہا کہ انس ابن مالک سے روایت کر دی ہے, مولانا فرمان علی نے حاشیے میں لکھ دیا کہ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب جب پہنچے معراج میں, اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جب زیر عرش نظر ڈالی تو علی ابن ابی طالب نظر آئے. یہ انس ابن مالک کی روایت ہے. آخر میں تاویل الآیات کتاب کا نام لکھا ہے, مولانا فرمان علی کا حاشیہ کھچا ہوا ہے. محبت اگر ہم کرتے ہیں نا, یوں ہی محبت نہیں کرتے, ہم ایسے ہی محبت نہیں کرتے. جو ہمارے دل میں ایک منزل حب ہے وہ یوں ہی قائم نہیں ہو رہی ہے, کسی نے ہمارے دل کو قابو کیا ہوا ہے. اب وہ اور
اور بات ہے کہ فرمان علی کے حاشیے اس محبت کو ابھارتے ہیں تو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ وہ جس کو معراج ملی لنُرِیَہُ من آیاتنا، ہم نے اپنے بندے کو ایک رات میں بلایا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی فاردسٹ ماسک آئے تاکہ وہ ہماری آیتوں کو دیکھ لے، ہماری نشانیوں کو دیکھ لے، اور دعاؤں کو سننے والے نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد اس نے تم کو دکھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جو اس نے دکھایا اس لیے دکھایا وہ البصیر ہے، وہ البصیر ہے، وہ آل سینگ ہے، تبھی وہ تم کو بھی دکھا رہا ہے۔ جس کی نظر محدود ہوتی ہے نا وہ دکھا نہیں سکتا، جس کی نظر کوتا ہوتی ہے نا پھر وہ دکھلا نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ فرمان علی صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ روایت انس بن مالک سے کر دی کہ پہنچنے کے بعد اب ذرا جو دیکھا تو دیکھا کہ وہاں جہاں پر ملائکہ تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، تمجید بھی کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، تو وہاں پر نظر آئے کہ علی ابن ابی طالب بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اب یہ انس ابن مالک کی روایت ہے، یہاں پہ عقیدت مجھے نہیں پتا، محبت ضرور نظر آ رہی ہے، محبت ضرور نظر آ رہی ہے۔ بے اختیار سرکار رسالت مآب کے دہن مبارک سے نکلا کہ علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے۔ واہ واہ واہ، کیا علی، حاشیہ آپ پڑھیں گے، کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ اگر تقریر چاہوں تو اس جملے پہ پوری تقریر ہے، مگر روکنا اپنے آپ کو اس لیے ہے کہ جیسے میں نے کہا کوئی ایسی افراط و تفریط کی منزل نہ آ جائے جس میں آپ پریشان ہو جائیں، میں الجھانا نہیں چاہتا۔ سوال انس ابن مالک کی روایت، انس کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ رسول اللہ کے وہ کمپینین ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے اور جن کا سن وفات آپ اٹھا کے دیکھیں تو 93 ہجری لکھا ہوا ہے، یعنی اگر آپ ان کے سن و سال کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ 612 عیسوی سے لے کے 712 عیسوی تک کی زندگی انس ابن مالک کی ہے۔ ہجری تقویم میں 103 برس کی عمر رکھنے والا انس ابن مالک 93 ہجری میں دنیا سے جا رہا ہے۔ 2 سال کے بعد چوتھے امام کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ یہ وہ انس ابن مالک ہے کہ جس کے لیے بلا شبہ بلا مبالغہ یہ لکھا ہے کہ اصحاب رسول میں آخری صحابی انس ابن مالک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کروں گا، حالانکہ گفتگو میں اگر آپ آئیں اور آگے کی منزلوں کو کھول دیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری کے تعلق سے بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آپ کو جتنا جہاں جیسے لکھا ہے ویسے بتا رہا ہوں۔ تو وہاں انس ابن مالک کے ساتھ روایت کر دی کہ یہ سوال قائم کر دیا سرکار رسالت میں آپ نے، کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ تو آواز آئی اس الہی بارگاہ سے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اے حبیب، بہت مشتاق رہتے تھے حاملان عرش، جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ علی کی زیارت کے لیے بے قرار، بہت مشتاق، انتہائی اشتیاق، علی کی زیارت کے مشتاق۔ لنُرِیَہُ من آیاتنا، آیت چل رہی ہے کہ ہم تمہیں اپنی آیتوں کو دکھلائیں گے۔ اب کسی کی سمجھ میں علی بندہ آتا ہے تو آئے، آیت آتی ہے تو آئے، مگر لنُرِیَہُ من آیاتنا، ہم بتائیں گے آیتوں کو، تمہیں دکھائیں گے ہماری آیتیں کون کون سی ہیں۔ تو وہاں اشتیاق تھا، تو پروردگار علی اعلیٰ نے بکمال قدرت ایک فرشتے کو صورت علی نصیب کی تاکہ ان کے لیے دیدار کی کوئی صورت ہو۔ حاملان عرش الہی جب عرش الہی کو اٹھا رہے ہیں تو ایک عبادت کر رہے ہیں، ایک دوسری عبادت بھی اس میں جاری ہے کہ اٹھانے والا علی کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اب بتاؤ مجھے کہ میں اس وانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب میں حاملان عرش سے لوں یا خلیفہ عمر سے لوں؟ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ آپ کے پاس اس حدیث کو امہات المومنین میں ایک ام المومنین نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا، اور یہ کہہ کے نقل کیا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ یہ بھائی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، میں تو سورس کی بات کر رہا ہوں
یہ تو سرکار رسالت باب نے کہا، ان سے کہا صحیح ہے، لیکن انس ابن مالک نے وہاں روایت کر دی کہ یہ اصل میں کیا بات تھی، نظر ڈالنا، نگاہ ڈالنا علی پہ عبادت ہے، تو یہاں سے نہیں ہے بات شروع، بات یہاں سے نہیں ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے جو رسول لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ان سے حدیث لیجئے، میں نے کہا بالکل لوں گا، لیکن مجھے اس حدیث کے قائم ہونے کی جگہ تو بتاؤ۔ جب بیٹی باپ سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ نگاہ جب کبھی ڈالتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں، انہوں نے کہا میں کیسے نہ مسکراؤں، کیونکہ میں نے یہ سنا، یقیناً سنا آپ نے، بالکل سنا آپ نے، اور آج سارے مسلمانوں بین الفریقین کہہ رہا ہوں یہ حدیث وہیں سے ہے، کہیں اور سے نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن ذرا سا اس کو بلند کر لیجئے کہ وہ جو حاملان عرش کے لیے دیدار بنا ہوا ہے، وہ کہ جو محور نگاہ بنا ہے، تو خدا شاہد ہے، سمجھ میں اب آتی ہے بات، ایک طرف اللہ کا عرش اٹھانے والے ایک عبادت میں، ایک طرف وہی جو اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف ہے، علی پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں دوسری عبادت۔ تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آگے چل کے دنیا یہ کہے علی نے نماز میں زکوٰۃ کو کیسے داخل کر لیا، دو عبادتوں کا تصور بیک وقت ہے تصور۔ آپ کے لیے حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ زمین پہ دیکھ رہے ہیں، آسمانوں کی کبھی خبر لیتے تو آپ کو پتا چلتا کہ عبادتیں ہوتی کیسے ہیں۔ ایک عبادت میں اللہ کو، اللہ کے جلوے کو دیکھنے والے ایک دوسرے، اس کو دیدار، علی کا دیدار بھی نصیب ہو رہا ہے، اس لیے کہ زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، زیارت کے لیے بے قرار ہیں، حاملان عرش علی کی زیارت کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت کی بنیاد، یہ ہماری محبت کی بنیاد ہے، ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے اس سے کم، اب جس کا تذکرہ اتنا ہو جائے اب میں اس میں اضافہ کیا کروں؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے چھوٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سمجھ میں نہیں آتا رک جائیے، ایک وقت آئے گا غدن ترون ایامی بعد خلو مکانی، امیر المومنین نے یہی کہا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ جب میں ہٹ جاؤں گا تب سمجھ میں آئے گا کہ میرا مقام کیا ہے، میں چلا جاؤں گا پنہا ہو جاؤں گا تب سمجھ میں آئے گا میرا مرتبہ کیا ہے، میں مکان سے ہٹ جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، تب تمہیں خالی مکان جب دیکھو گے نا تب سمجھ میں آئے گا کہ علی کون تھا۔ تو یقیناً ہر دور پہچانوائے گا، اور اسی طرح سے ہر دور کو پہچانوانا ہے۔ تقریر ختم، میری تقریر ختم کر رہا ہوں، آج 18 سفر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک علی کا تذکرہ کرتے ہوئے میں کیسے بھول جاؤں علی ابن الحسین کو۔ وہاں پر آپ کے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جب اس نے یہ طے کیا کہ اب ان کو رہا کر دیا جائے، دونوں طرح سے روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ جہاں پر گویا امام زین العابدین نے گویا دربار ہی میں خطبہ دیا ہے، اور آپ کے پاس مقصد حسین کے مؤلف تعریف کرنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ جامع مسجد دمشق، اور وہ صورت یہ تھی کہ جہاں پر کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے، تو اب جس نے بھی بولنے کا موقع دیا، بس ایک بات کو یاد رکھیے کہ ممبر پہ گئے۔ ہم نے ہمیشہ عابد بیمار کہا ہے، ہم نے ہمیشہ لاغر و نحیف و نزار کہا ہے، مگر جامع مسجد دمشق کے ممبر پہ جا کر جب گفتگو کی ہے اور الحمدللہ الذی کہہ کے خطبے کو شروع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی تعریف اور میرے جد کی توصیف، اللہ کی حمد اور میرے جد کی ثنا، تو معلوم یہ ہوا من عرف نفسی فقد عرف نفسی ومن لم یعرفنی فانا عارف بنفسی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، مگر جو مجھے نہیں جانتا میں خود اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں یہ کسی اور جگہ سے آپ کو نہیں ملے گا، یہ ڈکشن نہیں ملے گا، ڈکشن
تعارف کے قابل ہوں تو تعارف کروائے نا کوئی. وہاں تعارف کیا تعارف؟ انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام. ہر دور میں جب کبھی تعریف کی ہے تو جب تک نے جد تک نہیں گئے اس وقت تک بات کو مکمل نہیں کیا. دنیا کے لیے حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے تعریف کر دی, کیسے تعارف کروا دیا اور ابو طالب کا تذکرہ کر دیا. اسلام کا تعارف اسلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اسلام کے پیوند کفر کے ساتھ کبھی نہیں لگتا. ہمیشہ یاد رکھیے, یہ حکمتوں کو سمجھیے. میں ہوں علی, کس کا بیٹا؟ حسین کا بیٹا. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. ابنیت بھی بتائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو کون ہے, اور سنو انا ابن فاطمۃ الزہرا. جامع مسجد دمشق میں اتنے بیٹھنے والے جب بیٹھے ہوں, اور جب ایسے نہیں معمم امامے رکھنے والے, کسی نے حسب نسب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیسے کلیم کر دیا کہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں, آپ کی تو جدہ ہیں. کیا عربی زبان میں کوئی کمی ہے؟ نہیں, یہ گھرانہ ہے, یہ گھرانہ ہے. ان کا تسمہ بھی ہو تو کہے کہ انا ابن فاطمہ الزہرا, میں ہوں بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا. اور پھر اس کے بعد سنیے, یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ کہا میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے سر کو پس گردن کاٹا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ دنیا کی سمجھ میں نہ آئے انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. آپ ابو طالب پہ رکے, علی ابن الحسین نے اپنے سلسلے کو حضرت ابراہیم تک لے جا کے ملا دیا. آپ کہاں روکتے ہیں ان کو؟ بولنے کا موقع تو دیجئے. فقط یہ تعارف میں اب جو کلمات ہوئے, اور میں بیٹا ہوں اس کا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو گھیر کے مارا گیا, اور ایسے مارا حتی مزہ یہاں تک کہ وہ دنیا سے گزر گیا. یہ ایک فقرہ عجیب فقرہ ہے. اتنا گھیر کے مارا ہے, اتنا گھیر کے مارا ہے, اور اس طرح سے مارا گیا کہ یہاں تک کہ دم نکل گیا. ایک جملہ ہے یاد رکھیے, لاشے کو پامال کیا گیا ہے, لاشے کو پامال کیا گیا, استخوان کو پیس دیا گیا. یعنی ایسے کہ پھر حسین ابن علی کی یعنی کوئی کیفیت ہی باقی نہ رہے. مگر کیا معلوم تھا ایک حسین کو رون دو گے تو علی ابن الحسین کھڑا ہو جائے. یہ گفتگو کر ہی رہے تھے, ایک مرتبہ کہتے ہیں یزید بہت قریب بیٹھا ہے, اس نے مؤذن سے بس اتنا کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ تو جانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ تو نے اس کو موقع دیا ممبر پہ بیٹھنے کا, تو نے اس کو موقع دیا کہ یہ جا کے ممبر پہ خطبہ بیان کرے, تو نے اس کو موقع دیا. اس نے قسم کھا کے کہا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ فرزند, یہ اتنا لاغر و کمزور ایک فرزند جس کی عمر کم ہے, وہ ایسا بلیغ خطبہ ادا کرے گا جس کے نتیجے میں لوگ اپنے دامنوں سے اپنے چہرے کو پہنچیں گے. یہ مجھے معلوم نہیں تھا. کہا تو نہیں جانتا؟ ارے سن لے, میں بتا رہا ہوں یہ کون ہے, یہ کون ہے. ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ. یہ یزید کا کلام ابی مخنف میں, ریاض القدس میں ابو اسحاق اصفرائینی نے لکھا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو نبوت کا گھرانہ ہے, رسالت کا جوہر ہے, رسالت کا معدن ہے. ایک مرتبہ مؤذن نے مڑ کے یہ کہا اگر تیرے علم میں یہ تھا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو اہل بیت نبوہ ہے, معدن الرسالہ ہے, تو نے پھر قتل کیوں کیا؟ تو نے پھر تہ تیغ کیوں کیا؟ تو نے پھر ان کے سر کو کیوں کاٹا؟ تو نے پھر ان کی بہنوں کو اسیر کیوں کیا؟ تو نے ان کو اس انجام تک کیوں پہنچایا؟
ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ بلا نواز سے کہا کہ اذان حکم اذان دے دیا، کہتے ہیں اللہ اکبر مؤذن نے کہا تو بے اختیار کہا اس کی کبریائی کی میں شہادت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی آواز مؤذن کی آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بے اختیار کہا میرا روم گواہی دیتا ہے کہ اس کی وحدانیت ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، سوا اس کے کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے ایک عجیب سیلاب آنے والا ہے، ابھی مؤذن نے اتنا کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے بس اتنا کہا یزید اتنا بتا دے کہ جس محمد کا نام آ رہا ہے وہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اس نے بس اتنا کہا نہیں یہ آپ کے جد ہیں، تو آسمان کی طرف بس اتنا دیکھ کے کہا یہ بتا دے کہ اگر محمد میرے جد ہیں تو یہ گھرانہ محمد کا قید کے عالم میں یہاں کیوں؟ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں واسطہ علی ابن الحسین کا پروردگار رزق فراواں اور رزق بے پایاں نصیب کر، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔